بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، آپ تمام کا Z+TV میں استقبال ہے۔ جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آپ کے حمایتی اور محافظ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ دونوں کے انتقال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ اور بہت زیادہ غمگین ہو گئے، اور پھر جب ابو طالب نہ رہے تو قریش مکہ کی مکاریاں بھی بڑھنے لگی اور وہ تکلیف اور ایذا رسانی کے نئے نئے راستے ڈھونڈنے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اسلام کی دعوت کو مکہ کے باہر پہنچائے۔ آپ نے مکہ سے 120 کلومیٹر پر واقع طائف شہر کا انتخاب کیا، جو اس زمانے میں جس کی مسافت 120 کلومیٹر تھی، آج مختصر سڑکیں بننے کی وجہ سے مسافت کچھ کم ہو گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور طائف پہنچے۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے۔ ثقیف ایک مشہور قبیلہ تھا جو بہت بہادر، دلیر اور جرأت مند تھا، اور اس قبیلے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی طرح کی رشتہ داری رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر بنو ثقیف کے قبیلے میں پہنچے اور ان کے سرداروں کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ بنو ثقیف کے 3 سردار تھے، ایک عبد یالیل بن عمر، اور دوسرا مسعود ابن عمر، اور تیسرا حبیب ابن عمر۔ آپ نے تینوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، توحید سے واقف کرایا اور انہیں اچھے انداز میں سمجھایا، لیکن تینوں نے بھی آپ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور آپ کے ساتھ غلط انداز میں گفتگو کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے جو کیا ہے یہ یہیں تک رہنے دیں، تمہاری قوم کو معلوم نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن مقیم رہے، اور طائف کے اطراف بھی آپ کئی دن رہے، جس کی وجہ سے بعض مورخین نے کہا کہ طائف میں آپ کا قیام 1 مہینے تک رہا۔ اصل شہر میں 10 دن اور اطراف و اکناف میں آپ نے اور دن گزارے۔ اس طرح پورا 1 مہینہ طائف میں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ یہ تینوں سردار اوباشوں کو ورغلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ زید ابن حارثہ کہتے ہیں کہ اوباش قسم کے لوگ 2 قطار میں کھڑے ہو گئے، 2 صف میں کھڑے ہو گئے، اور جب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تو وہ پتھر برسانے لگے۔
میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے بچانے کی کوشش کرتا۔ زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے بچانے کی کوشش میں خود کئی پتھر اپنے سر اور اپنے جسم پر کھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی پتھر لگے، بلکہ اتنی کثرت سے پتھر لگے کہ آپ کی ایڑیوں سے خون نکلنے لگا اور وہ خون آپ کی جوتیوں میں جم گیا۔ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، میں آپ کو کندھے پر اٹھا کر وہاں سے بڑی مشکل سے نکلا۔ وہاں سے نکلنے پر میں نے طائف سے 6 میل کے فاصلے پر ربیعہ کے بیٹوں کا باغ تھا، اس باغ میں گیا، عتبہ اور شیبہ کا باغ جو ربیعہ کے بیٹے تھے۔ وہاں پر ایک انگور کی بیل کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے۔ وہاں پر آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا کیے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ عمری وَإِن لَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ أَوْسَعُ لِي۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر غور کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور الم کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا رنجیدہ ہوئے اہل طائف کے بدسلوکی سے، کتنا آپ کو تکلیف پہنچی طائف والوں کی غلط سلوکی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اے اللہ، میں تجھ سے میری کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے پاس ناقدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو سارے جہانوں کا رب ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو کمزوروں کا رب ہے، میرا رب ہے، کمزوروں کا بھی رب ہے، میرا رب ہے۔ اے الہی، تو مجھے کسے سونپ رہا ہے، کس کے سپرد کر رہا ہے؟ کسی ایسے اجنبی کے جو بہت زیادہ سخت ہو، یا کسی ایسے دشمن کے جس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہو۔ اے اللہ، ان سب باتوں کے باوجود اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت یہ میرے لیے بڑی وسعت والی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی دردناک الفاظ آپ کی زبان سے نکلیں۔ انگور کی بیل کے نیچے آپ کچھ دیر آرام کر رہے ہیں تو عتبہ اور شیبہ نے دیکھا، خاندانی غیرت اور حمیت جاگ اٹھی، تو دونوں نے اپنے غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا، نصرانی تھا، اور اسے ایک انگور کا خوشہ دیا اور کہا کہ لے جا کے انہیں دے آنا۔ عداس جب انگور کا خوشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر وہ خوشہ لیا۔ عداس نے کہا کہ آپ نے جو کلمات کہے ہیں یہ کلمات اس علاقے والے لوگ تو نہیں کہتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس علاقے کے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نینوا یونس ابن متہ کی بستی ہے۔ تو عداس نے کہا کہ آپ یونس ابن متہ کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے معزز بھائی اور معزز نبی تھے۔ عداس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا اور آپ کے ہاتھ چومنے لگا۔ جب عتبہ اور شیبہ نے دیکھا عداس کو اس طرح کرتے ہوئے تو وہ لوگ آپس میں بولنے لگے کہ عداس بھی محمد کا گرویدہ ہو گیا۔ جب وہ ان دونوں کے پاس پہنچا تو ان دونوں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آقا،
کہ اس شخص نے ایک ایسی بات کہی جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ایک ایسی بات کہی جو نبی ہی کہہ سکتا ہے، یہاں پر اس علاقے میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ کوئی نبی ہی کہہ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ان دونوں نے عداس کو ڈانٹا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد آپ قرن الثعالب پہنچے۔ قرن الثعالب یہ مکہ اور طائف کے درمیان کا علاقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آپ رکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کرنے لگا، میں نے غور سے دیکھا، اس میں جبریل تھے۔ جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے بعد سوال کرتی ہے۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور بہت سارے مسائل ہوئے، آپ زخمی ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، کیا احد سے بھی زیادہ سنگین دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں جب طائف پہنچا تو طائف والوں نے مجھ سے بدسلوکی کی اور میرے ساتھ غلط برتاؤ کیا، یہاں تک کہ جب میں قرن الثعالب پہنچا تو دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ہے، اس میں جبریل ہے۔ جبریل نے مجھ سے کہا کہ اے محمد، تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن لیا ہے۔ تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ لیا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں جو حکم دے اس پر وہ عمل کریں۔ اس کے بعد ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی اور آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تاکہ آپ ان بستی والوں، طائف والوں کے بارے میں حکم دیں، اور اگر آپ مجھے ان کے بارے میں حکم دیں گے تو میں انہیں اقبشین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان ڈال کر پیس دوں گا۔ اقبشین مکہ کے دو پہاڑ تھے، مکہ کے دو پہاڑ، وہ دونوں کو ملا کر اقبشین کہا جاتا ہے۔ وہ پہاڑ کون سے تھے؟ ابو قبیس اور قعیقان، یہ دو پہاڑ تھے۔ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ڈال کر انہیں پیس دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پشت سے ایسی اولاد لائے گا، ایسی نسلیں نکالے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کو اور طائف میں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کو اپنی زندگی کے سب سے سخت ترین ایام اور سخت ترین حالات قرار دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ مکہ کے لیے روانہ ہوئے، اور مکہ پہنچنے کے لیے آپ کے سامنے مسئلہ تھا کہ کسی کی پناہ لے، اور آپ پناہ کی تلاش میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ ویڈیو میں آئیں۔ السلام علیکم۔